الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سلیمان فہمنی۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان کریم کا بابرکت مہینہ بڑی ہی برق رفتاری کے ساتھ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور آخری عشرے کی آج 23ویں رات ہے۔ یہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے سراپا ہدایت کا باعث ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن دلائل سے مزین ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کریم کے آتے ہی میں اور آپ اس قرآن سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، مسجدوں سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، نماز کی پابندی بھی ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی سماعت بھی کر لیتے ہیں، اور بہت سو کو اللہ نے توفیق دی وہ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوتا ہے، ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مسجدوں سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے، قرآن مجید سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے امور نیک اعمال ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نماز کا اہتمام ہے، یہ صرف رمضان میں کرنا ہے۔ اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ اس رمضان میں نیکیاں کرنا اللہ آسان کر دیتا ہے، کیونکہ شیاطین، ان کے بارے میں آتا ہے صدفت الشیاطین، شیاطین کو اللہ جکڑ لیتا ہے کہ ان میرے بندوں کو نیکیاں کرنے دو۔ اور پھر یہ قرآن یہ اسی مہینے میں نازل ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پھل کا مزہ اور پھل کی مٹھاس اور اس کی لذت اس کے موسم میں کھائے جائے تو کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہماری توانائیاں کچھ اور ہوتی ہیں، اور رمضان کے علاوہ کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ رمضان اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اس میں کچھ سیکھ لیں، اپنے آپ کو ٹرین کر لیں۔ ایک مسلم یہ نہیں ہوتا، مسلمان کا شیوہ یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی ہمت دکھا دے، رمضان کے اول عشرے میں مسجدیں ہماری بھر جائیں، قرآن سے تعلق اور لگاؤ ہو جائے، اور پھر آخری عشرے میں ایک اور ہوا کا جھونکا آئے، اور پھر اس کے بعد عید الفطر کی صبح ہوتے ہی مسجدیں بھی ویران ہو جائے اور ہم قرآن مجید بند کر کے
انہیں غلاف میں لپیٹ کر خوشبو میں بسا کر کہا جی اوپر کی طرف رکھ دو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ میرے دوستو ہم اوپر رکھتے ہیں عزت کرنے کے لیے، لیکن یہ رکھ دینا یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ یہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن ہمیں اس لیے دیا گیا کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس قرآن کی تلاوت سننی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کا پیغام اپنے لوگوں تک، بھائیوں تک پہنچانا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنن بیہقی میں، امام بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن۔ ہم کون ہیں؟ ہم سب مسلمان اہل قرآن کہلاتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں سیغے ملتے ہیں مختلف، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب کا مطلب خطاب یہود و نصارہ سے ہوتا ہے خاص طور سے، لیکن یا اہل الکتاب کے عموم میں ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی کتاب دی ہے قرآن جیسی، لیکن خاص طور سے پیغمبر نے قرآن والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن پڑھنے والوں، سننے والوں، سمجھنے والوں، قرآن پر عمل کرنے والوں، کسی بھی حوالے سے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے والوں، لا تتوسد القرآن، دیکھنا قرآن پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جانا۔ ہم تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو آج ہی عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تو پیغمبر کے امتی ہیں، پیغمبر سفارش کر لیں گے ہماری، بخشوا دیں گے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جی ہمارے پاس قرآن بھی ہے، بس قرآن کو رکھ دو، کیونکہ ہم صاحب قرآن ہیں، ہمارا تعلق اس امت سے ہے جس امت کو اللہ نے قرآن دیا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، خالی یہ تعلق کام نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو جو اپنے شجرہ نسب پر فخر کرتے ہیں، اپنے تعلقات پر فخر کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ساری چیزیں کام نہیں آتی، اور آخرت میں تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا لا تتوسد القرآن، خالی قرآن پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جانا۔ وَيَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، یہ قرآن تو تمہیں اس لیے دیا گیا ہے، وَيَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، کہ اس قرآن کی تلاوت کرو، اور اس طرح تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ صرف تراویح پڑھانے والے کا کام نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے سناتا رہے، قرآن کی تیاری پڑھتا رہے سارا دن۔ یہ میں اور آپ ہم سب کا عمل ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کے پڑھنے کا حق کیا ہے؟ اس کو ٹھہر ٹھہر کے، ترتیل کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، لحن کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، پیغمبر نے فرمایا وَتَغَنُّوهُ، جب بھی قرآن پڑھو خوش الہانی کے ساتھ پڑھا کرو، اور ٹھہر ٹھہر کر، کیوں نہیں یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون، پتہ ہی نہ چلے۔ اگر کوئی شخص قرآن تھوڑا بہت جانتا ہو، اسے بھی پتہ نہ چلے کہ یہ کیا پڑھ کے گیا قاری۔ فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خوبصورت آواز میں ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، یہ اس کا حق ہے۔ فرمایا وَأَفْشُوهُ، اور اس قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرو۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سیدھے سادے لوگ، سنی سنائی پر چلنے والے، انہیں بتاؤ کہ اس قرآن میں کیا پیغام ہے رب کا۔ فرمایا وَتَدَبَّرُوهُ، یہ جب ہی ممکن ہے جب ہم اس قرآن پر غور کر کے پہلے کچھ سیکھیں گے پھر سکھائیں گے۔ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ،
اس قرآن میں غور و خوض کرو، تدبر، تفکر اور تذکر کرو، لعلکم تفلحون، اس لیے کہ اس میں غور و خوض کرنا، اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا، یہ تمہاری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہاری فلاح جب ہی ممکن ہے جب تم اس قرآن سے تعلق جوڑ لو گے، وقتی تعلق نہیں بلکہ اللہ نے جو زندگی کے لمحات دیے ہیں ان لمحات کو غنیمت سمجھ کے ساری زندگی اس قرآن سے تعلق جوڑ لو۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کے 5 ایسے اعجاز اور ایسی خوبیاں رکھتا ہوں کہ جن کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص میں یہ خیال بیدار ہوگا کہ ہم نے قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ اس قرآن میں جو خوبیاں ہیں وہ کائنات کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ پہلی خوبی، یہ قرآن برکت والا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ برکت والی کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مبارکن، یہ بابرکت کتاب ہے، کیونکہ اس کا نازل کرنے والا خود بڑا بابرکت ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں سارے اختیارات ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ رب بڑا بابرکت ہے جو بہترین انداز میں تخلیق کرنے والا ہے۔ تو وہ ذات بابرکت ہو، جب قرآن کی نسبت اس ذات سے ہو جائے تو قرآن بابرکت ہو جائے۔ اور میرے دوستو بزرگو، اب جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو جائے گی وہ بھی بابرکت ہو جائے گا۔ آپ غور کریں، اللہ نے جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا، اللہ نے اس رات کو ہی بابرکت بنا دیا۔ سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا بابرکت رات میں، اور ایسی بابرکت بنا دی، اس کی برکتوں کا آپ اندازہ کریں اس کی برکتیں کیسی ہیں۔ فرمایا ایک شخص اس رات میں عبادت کرنے بیٹھے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں 1 گھنٹے کا ثواب نہیں دوں گا، 10 راتوں کا ثواب بھی نہیں دوں گا، 1 سال کا ثواب نہیں۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی برکت یہ ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب دے گا۔ یہ اس رات کی برکت ہے۔ اللہ نے جس مہینے میں نازل کیا اس مہینے کو بابرکت بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر سایہ فگن ہو گیا بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ، اور یہ وہ مہینہ ہے شہر مبارک، اللہ نے اس مہینے کو بابرکت بنایا ہے۔ اس مہینے کی برکتیں میرے دوستو کبھی آپ غور کریں، اللہ نے برکت ایسے ہی نہیں کہہ دیا اس قرآن کو، اس مہینے میں نازل ہوا یہ قرآن، مہینے کو بابرکت بنا دیا۔ اب ایک انسان اس مہینے میں ایک نفل عمل کرے گا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اسے ایک فرض کا ثواب دے گا۔ ومن ادا فریضۃ، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کر لیتا ہے، فرض نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے ہم نماز باجماعت ادا کیا کریں۔ جو فرض ادا کر لیتا ہے کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اللہ اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مہینے کا تعلق قرآن سے ہوا، مہینہ بابرکت بن گیا۔ رات کا تعلق قرآن سے ہوا، اللہ نے اس رات کو بابرکت بنا دیا۔ اللہ نے جس پیغمبر پر یہ قرآن نازل کیا
اس پیغمبر کو اس کی زندگی کے لمحات کو اتنا بابرکت بنا دیا، فرمایا پیغمبر لعمرک تیری زندگی اتنی بابرکت ہے، میں تیری پوری زندگی اور اس کے ایک ایک لمحے کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے اس قرآن کو جس شہر میں نازل کیا اس شہر کو بابرکت بنا دیا۔ قرآن مجید میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ نے بیت اللہ مکے میں قرآن نازل کیا، فرمایا للذی ببکۃ مبارکا، یہ شہر میں نے مبارک اور بابرکت بنا دیا ہے۔ اس شہر کی برکتوں کے کیا کہنے، اس شہر میں ایک مسجد ہے بیت اللہ، فرمایا جو شخص وہاں پر ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جس چیز کا تعلق قرآن سے ہو رہا ہے وہ بابرکت ہو رہی ہے، کیوں قرآن کا تعلق اس بابرکت ذات سے ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق اگر قرآن سے ہوگا کیا ہمیں برکتیں نہیں ملیں گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں رمضان کے مہینے میں تعلق جوڑ لو، اور میرے دوستو کبھی آپ غور کریں رمضان کے مہینے میں جب ہم تعلق قائم کرتے ہیں ہمیں اللہ کس کس طرح برکتیں دیتا ہے۔ اللہ اس رمضان کے مہینے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، اپنے کھانے پینے پر غور کر لیں۔ سارا سال آپ ایسا نہیں کھاتے ہوں گے جتنا اللہ آپ کو رمضان میں کھلاتا ہے۔ بہترین من پسند چیزیں بنوا کے کھاتے ہیں، افطار میں یہ ہونا چاہیے، سحری میں بھائی یہ نہیں چلتا یہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پھینی بھی ہو کھجلا بھی ہو، اپنی من پسند چیزیں اللہ کھلاتا ہے، کیونکہ ہمارا کہیں نہ کہیں تعلق قرآن سے ہوتا ہے۔ کوئی سننے کے لیے مسجد میں قرآن کے لیے آ جاتا ہے۔ میرے دوستو اس قرآن کی برکتیں لامحدود ہیں، میں آپ کو کون کون سی برکتیں گنواؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کے الفاظ ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، وہ لوگ جو قرآن پڑھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے۔ شوق ہوا نماز بھی پڑھ لی، نماز کے بعد تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا، دیکھا ابھی اذان میں اور نماز کے درمیان وقت ہے، اقامت میں وقت ہے 10 منٹ ہے، تھوڑی سی قرآن کی تلاوت بھی کر لی، سحری کر لی، کہا دیکھا بہت ٹائم ہے ابھی اذان میں، مسجد میں پہلے سے آ گئے تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ فرمایا جو لوگ تلاوت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور قرآن کی تلاوت ہی صرف نہیں کرتے بلکہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو قرآن کی باتیں سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ درس یدرس کا معنی ہوتا ہے کسی ایسی چیز کو پڑھنا اور پڑھتے ہوئے اسے سمجھنا، اس کے لیے لفظ آتا ہے درسا۔ فرمایا وَيَتَدَارَسُونَهُ، آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کی کچھ باتیں سکھا بھی دیتے ہیں اور سیکھ بھی لیتے ہیں۔ میں اور آپ یہاں پر قرآن کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، اور اللہ یہاں بھی فرشتوں کو نازل فرمائے، کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں إِلَّا حَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے ان ذکر کرنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت اور سماعت اور اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، فرمایا فرشتے اپنے پروں میں انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ
ان بندوں کا، ان افراد کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ہے میرا اور آپ کا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز میں بھی، نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ایک ہے اللہ کا ہمیں یاد کرنا، ہمارا ذکر کرنا۔ کتنی بڑی برکت اور کتنا بڑا احساس ہے یہ میرے دوستوں بزرگوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے یہ سچے الفاظ برحق ہے۔ صحابہ کا بھی یہی ایمان تھا، صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے تھے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، ایک طرف بیٹا لیٹا ہوا ہے سو رہا ہے، اور ایک طرف گھوڑا بندھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا گھوڑا بدک رہا ہے، تلاوت روک دی، کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، یہ بدک رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر تلاوت شروع کی۔ حدیث میں آتا ہے گھوڑا دوبارہ بدکنے لگا، تلاوت روک دی، ادھر ادھر دیکھنے لگے کون سی چیز گھوڑے کو تنگ کر رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہترین روشنی، فانوس ٹائپ، کل مصابیح کہتے ہیں فانوس کو، قندیل کو، بڑی بہترین روشنیوں والا فانوس آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر رات کو اس طرح تلاوت کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف روشنی جا رہی تھی اور بڑی خوبصورت فانوس اور بڑی خوبصورت چراغ آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ فرمایا اسید بن حضیر تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ اور پھر آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حضیر، اے اسید بن حضیر تلاوت روک کیوں دی؟ تلاوت کرتے رہتے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر بچے کو تکلیف پہنچ سکتی تھی اس لیے میں نے روک دی۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ فرشتے تھے اور اللہ سے اجازت لے کر آئے تھے، یا اللہ اسید بن حضیر تیرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے، ٹھہر ٹھہر کے لحن کے ساتھ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، کیا ہم اس اسید بن حضیر کی تلاوت سننے چلے جائیں؟ اللہ نے اجازت دی۔ فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اگر تو تلاوت کرتا رہتا فرشتے زمین پہ اتر جاتے، صبح سب لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ان فرشتوں کو۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ قرآن کی برکت ہے۔ جس چیز کا تعلق قرآن سے ہو جائے گا، جس انسان کا تعلق، جس بچے کا تعلق، جس نوجوان کا تعلق، جس مرد و خواتین کا تعلق اس قرآن سے ہو جائے گا، اللہ کی برکتیں ظاہری طور پر بھی ملیں گی اور اللہ باطنی برکتیں بھی دے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کی 1 لاکھ روپے سیلری ہو جائے، 5 لاکھ روپے سیلری ہو جائے، وہ کہتے ہیں اللہ نے بڑی برکتیں دی ہیں اس کو۔ میرے دوستو یہ برکت نہیں ہے، برکت مخفی بھی ہوتی ہے۔ آج ایسی ایسی بیماریاں نکل آئی ہیں، آپریشن اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، 5 لاکھ روپے ایک ہی جھٹکے میں نکل جاتے ہیں۔ یہ پھر برکت تو نہ ہوئی، 5 لاکھ کمایا بھی اور یوں ہی چلا گیا، اور لوگ پریشان ہیں۔ لیکن آپ ان لوگوں کی زندگیوں پر غور کریں جن کا تعلق کسی بھی حوالے سے قرآن سے ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، 10,000 روپے 20,000 روپے میں نوکری کر رہا ہے، امام ہے، خطیب ہے، لیکن قرآن سے تعلق ہے۔ میرے دوستوں میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں
جن کی سیلریاں مختصر ہیں لیکن وہ سیلریوں میں اتنی برکت پاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو قرضے تک دے دیتے ہیں۔ برکت یہ ہے کہ اللہ آپ کو بیماری سے محفوظ رکھے، آپ کا وہ کمایا ہوا محنت کا پیسہ فضول میں نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق، میں اور آپ اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیں۔ آخری حدیث سنا کے مکمل کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت بھی اجازت نہیں دے رہا اور میں ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں کافی تھکان بھی ہے ساتھیوں کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقول الرب تبارک و تعالی، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص من شغلہ القرآن، جو قرآن میں مشغول رہتا ہے، قرآن پڑھنے میں، قرآن سمجھنے میں، قرآن کی باتیں کرتا رہتا ہے، جہاں وقت ملا بس قرآن کھول کے بیٹھ گیا، قرآن پر عمل کرتا ہے، کسی بھی حوالے سے مشغول رہتا ہے، اور پھر اتنا مشغول رہتا ہے ان ذکری و مسلتی، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر بھی نہیں کر پاتا، مجھ سے دعا بھی نہیں کر پاتا، اسے وقت ہی نہیں ملا کہ کوئی تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ لے، کوئی اللہ کا ذکر کر لے یا اللہ سے دعا مانگ لے۔ فرمایا اتنا مشغول رہتا ہے اسے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعطیتہ، میں اسے عطا کرتا ہوں، اعطیتہ، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اللہ کی اگر عطا کرنی ہو تو رب کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے پیغمبر سے فرمایا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کی تفسیر اتنی زیادہ ہے میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے اور نہ مفسرین بیان کر پائے ہیں، اس لیے کہ بہت طویل ہے اس کی تفسیر۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ قیامت والے روز عطا کریں گے پیغمبر کو۔ حوض کوثر سے کتنے لوگ مستفید ہوں گے میں اور آپ شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد پیغمبر کی امت ہے کہ ہم آپ کو بہت زیادہ امت عطا کریں گے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ ہوگی امتوں میں۔ کیا ہم اب شمار کر سکتے ہیں کہ پیغمبر سے لے کر اب تک کتنے امتی تھے، آج کتنے امتی ہیں اور قیامت تک کتنے امتی ہوں گے؟ فرمایا یہ میری عطا ہے، عطا کو کوئی گن نہیں سکتا، کسی کی تصور میں نہیں آ سکتی عطا اللہ کی۔ فرمایا اعطیتہ، میں اسے عطا کرتا ہوں، قرآن میں مشغول رہنے والے کو عطا کرتا ہوں، بِأَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ، اس شخص سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اس سے بہتر عطا کرتا ہوں جو مانگنے والا مجھ سے مانگ کر کچھ لیتا ہے۔ ایک شخص ہے، میں اور آپ ضرورت کے وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ ضرورت پوری کر دے، وہ ضرورت پوری ہوتی ہے۔ فرمایا میں دعا کرنے والے سے زیادہ بہتر دوں گا، بن مانگے دوں گا اسے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی قرآن کی برکتیں عطا کرے تو ہمیں اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا ہوگا، ہمیں اللہ والا بننا ہوگا۔ اللہ والا، اللہ والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ نہیں کہ جس نے 10 ہاتھوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنی ہوں، بڑی بڑی تسبیح کے دانے گلے میں ڈالے ہوں، ہرے ہرے جبے پہنے ہوں اور کہا جی اللہ والے پیر بابا ہیں یہ۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے اللہ والا کس کو کہا ہے سنیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں بہت سے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، صحابہ کا شوق تھا، ایمانی جذبہ تھا، فوراً پوچھتے تھے اللہ کے پیغمبر آپ بتائیے ہم بھی کوشش کریں اللہ والے بننے کی۔ من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کون ہے وہ لوگ جو اللہ والے ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ والے
وہ لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن سے ہے، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ کے خاص بندے بن جائے تو میرے دوستو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کسی کا کوئی خاص بندہ ہو، اسے وہ تکلیف پہنچنے دیتا ہے، وقفے وقفے سے پوچھے گا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، خاص شاگرد ہے، یہ میرا خاص دوست ہے، یہ خاص ہے میرا۔ اور اللہ کا خاص ہوگا تو میرے دوستو پھر اللہ دنیا میں بھی کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں ہونے دے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہونے دے گا، کسی بھی حوالے سے رسوا نہیں ہونے دے گا، اور نہ آخرت میں ایسا کوئی معاملہ ہونے دے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارا تعلق قرآن مجید سے مضبوط بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یا حلیم یا کلیم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا رب العالمین جتنے بھی مریض جہاں کہیں بھی گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ کریم ان تمام مسلمان مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سے پہلے جو بھی ایمان کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، رب العالمین تو ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، رب العالمین ان کی قبر کو منور فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی طرح رمضان کی طرح سارا سال تیری عبادت کرتے رہیں، سارا سال مسجدوں سے ہمارا تعلق قائم رہے، سارا سال ہمارا تعلق قرآن مجید سے قائم رہے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت عطا فرما دے، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے یا رب العالمین اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض اور جتنے بھی پریشان حال ہیں، کسی بھی حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کسی اور معاملات کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، یا اللہ جو پریشانی ہے رب العالمین ان تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارزنا وارض عنا۔ یا رب لیلۃ القدر والی رات ہو، کیا معلوم یہ 23ویں شب اللہ نے لیلۃ القدر والی رات رکھی ہو، یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے پوچھی تھی، اپنی امت پر رحمت کا باعث بنی تھی یہ دعا، اللہ کے پیغمبر سے پوچھی تھی، یا اللہ کے پیغمبر اگر میں یہ رات پالوں تو کیا پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنا یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ یا رب العالمین ہماری ظاہری باطنی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سے جو بھول چوک ہو جاتی ہے رب العالمین ان تمام بھول چوک کو معاف فرما دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم تجھ سے تیری پسند مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنی پسند عطا فرما دے، تو غفور الرحیم ہے تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ تیرا قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یا اللہ ہماری ساری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے، یا رب العالمین ہماری ساری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمیں توفیق دے، اس لیے کہ تیری توفیق کے علاوہ نہ شکر کر سکتے ہیں
نہ ذکر کر سکتے ہیں نہ تیری عبادت کر سکتے ہیں۔ تو نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے دعا سکھائی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہماری تیرے شکر ادا کرنے میں، تیرا ذکر کرنے میں، تیری عبادت کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، سمجھنے میں، تراویح پڑھنے میں، یا اللہ فرائض کی ادائیگی میں، یا اللہ روزوں کی پابندی کرنے میں تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمت طاقت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری سستی کاہلی کو دور فرما، ہمیں دین کے حوالے سے چاق و چوبند فرما۔ یا رب العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، یا اللہ ہم نالائق ہیں، مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں بن مانگے عطا کر، کیونکہ انک انت الوہاب، تو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ یا رب العالمین جو عطا ہے تیری، ہمیں اپنی خاص عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔